آج جو کہانی آپ سننے جا رہے ہیں یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ یہ ایک لڑکے کی کہانی ہے جس نے اپنی جان دے کر پوری قوم کا ایمان زندہ کر دیا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن میں سورۃ البروج میں ہوا ہے اور اس کی ڈیٹیل اوتھینٹک احادیث سے ملتی ہے، اور یہ کہانی کوئی فکشن نہیں بلکہ 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ ذرا تصور کرو، ایک ظالم بادشاہ، اتنا ظالم کہ لوگ اسے رب کہتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا نام سجدوں میں لیا جائے، وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے ڈر کر جئیں، اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا، اور اس جادوگر کا کام تھا لوگوں کو گمراہ کرنا، اور وہ جادوگر لوگوں کو جادو دکھا کر بادشاہ کو خدا ثابت کرتا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا اور وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے ایک لڑکا دے دو تاکہ میں اپنا علم اسے سکھا دوں۔ جادوگر کی یہ بات سن کر بادشاہ نے ایک معصوم سا لڑکا چن کر اس کو دے دیا۔ اب وہ لڑکا روز جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے طرح طرح کے جادو سیکھتا۔ چنانچہ ایک دن جب وہ جادوگر کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں کچھ ایسا ہوا جو اس کی زندگی بدل گیا۔ راستے میں اس لڑکے کو اللہ کا ایک نیک بندہ ملا جس کے پاس نہ جادو تھا نہ تکبر تھا، صرف توحید تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سنی، اور پہلی بار اس نے اللہ کے نیک بندے سے سنا، اس دنیا کا اصل رب صرف اللہ ہے، نہ کہ کوئی بادشاہ۔ یہ سن کر اس لڑکے کے دل میں روشنی اترنے لگی، لہٰذا اب وہ دو زندگیاں جی رہا تھا۔ صبح وہ جادوگر کے پاس جاتا اور لوگوں سے چھپ چھپ کر اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتا۔ جادوگر اسے سکھاتا کہ بادشاہ سب کچھ ہے، لیکن راہب جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ اسے سکھاتا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے۔ پھر ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا جانور لوگوں کا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ لوگ اس جانور سے ڈرے ہوئے تھے اور کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ تو اسی وقت لڑکے نے سوچا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لڑکے نے پتھر اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ، اگر راہب کا دین سچ ہے تو اس جانور کو مار دے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر جانور کی طرف پھینکا اور جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر آس پاس کے لوگ حیران رہ گئے، اور اس دن اس لڑکے کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو ایک اور معجزہ دیا۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے، بیمار ٹھیک ہونے لگے، اندھے دیکھنے لگے۔ لہٰذا ایک دن ایک کوٹ کا آدمی اندھا تھا۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ مجھے ٹھیک کر دو، تو لڑکے نے جواب میں کہا، میں ٹھیک نہیں کرتا بلکہ اللہ کرتا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں شفا دے گا۔ تو لڑکے کی یہ بات سن کر وہ آدمی ایمان لے آیا اور ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا کافی عرصے تک ایسے ہی چلتا رہا، لیکن ایک دن یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس نے اس لڑکے کو بلایا اور پوچھا، تمہیں کس نے ٹھیک کیا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میرے رب نے۔ یہ بات سن کر بادشاہ غصے سے لال ہو گیا اور کہنے لگا، کیا میرے سوا کوئی اور رب ہے؟ اور پھر اس آدمی کو عذاب دیا گیا، اتنا کہ اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا، اور پھر وہ لڑکا بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو کہا، کیا تم لوگوں کو میرے خلاف گمراہ کر رہے ہو؟ تو لڑکے نے سیدھا سا جواب دیا، اصلی رب صرف اللہ ہے۔ اس لڑکے کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ ظلم سٹارٹ ہو گیا، اور پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ پر لے جایا جائے اور وہاں سے اسے نیچے پھینک دیا جائے۔ لہٰذا ایسے ہی ہوا، لڑکے کو پہاڑ پر لے جایا گیا، اور لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، ان سے تو مجھے بچا لے جیسے تو چاہے۔ تو اسی وقت پہاڑ ہلنے لگا اور سارے سپاہی نیچے گر گئے، اور لڑکا واپس بادشاہ کے پاس چل کر آ گیا۔ اس لڑکے کو زندہ دیکھ کر بادشاہ کا رنگ سفید پڑ گیا، اور پھر بادشاہ کی جانب سے حکم دیا گیا، اس لڑکے کو کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر میں ڈبا دو۔ اور پھر اگین اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر ایک طوفان آیا، کشتی پلٹ گئی، سارے سپاہی ڈوب گئے، لیکن یہ لڑکا بچ گیا۔ اور بچنے کے بعد یہ لڑکا دوبارہ بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ اب بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکا کوئی عام بندہ نہیں ہے،
اس کے بعد لڑکے نے خود کہا تم مجھے نہیں مار سکتے جب تک تم میری بات نہ مانو۔ لڑکے کی یہ بات سن کر بادشاہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کیا کرنا ہوگا؟ لوگوں کو جمع کرو، مجھے درخت سے باندھو، میرا تیر لو اور سب کے سامنے کہو بسم اللہ رب الغلام اور پھر تیر چلاؤ۔ ذرا سوچو، اپنی موت کا طریقہ خود بتا رہا ہے کیونکہ اسے اپنی جان کی نہیں اپنی قوم کی فکر تھی۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، لڑکے کو درخت سے باندھ دیا گیا۔ بادشاہ نے تیر اٹھایا اور کہا بسم اللہ رب الغلام۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے تیر چلایا اور تیر جا کر لڑکے کے سینے کو چیر گیا۔ پھر اس لڑکے نے اپنا ہاتھ زخم پر رکھا اور وہ شہید ہو گیا۔ لیکن اس لمحے کچھ ایسا ہوا جو بادشاہ نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ پورا مجمع چیخ اٹھا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ! ایک لڑکا مر گیا لیکن ہزاروں دل زندہ ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ پاگل ہو گیا اور اس نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیے۔ اس نے زمین میں کھڈے کھدوائے، ان میں آگ جلوائی اور حکم دیا جو ایمان سے پھرے نہیں اسے آگ میں پھینک دو۔ مومن عورتیں، بچے، بزرگ سب کو آگ میں جلا دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ ہچکچا رہی تھی۔ اس وقت اس کا چھوٹا سا بچہ بولا امی صبر کرو، آپ حق پر ہو، اور پھر اسے بھی آگ میں پھینک دیا گیا۔ یہ لوگ ہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور ان ظالموں پر لعنت بھیجی گئی اور ان مومنوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا۔ لہٰذا اب آپ فیصلہ کرو اس کہانی کا ہیرو کون ہے؟ نہ کوئی فوج، نہ کوئی بادشاہ، صرف ایک لڑکا۔ اور اس نے ہمیں سکھایا ایمان عمر کا محتاج نہیں ہوتا۔ حق کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک سچا بندہ پوری قوم بدل سکتا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، لیکن ذرا سوچو، وہ لڑکا بھی اکیلا تھا لیکن اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اگر آپ حق پر ہو تو ڈرو مت، اگر دنیا آپ کے خلاف ہو تو یاد رکھو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور کبھی کبھی ایک انسان کی قربانی پوری ہسٹری بدل دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔